عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا وہ قرآن تھا. کانا خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا؟ قرآن تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی انٹرپریٹیشن سنت سے یا حدیث سے ٹکرانا نہیں چاہیے. ہماری کوئی بھی سمجھ احادیث سے نہیں ٹکرانا چاہیے. تو سننا کو یعنی کہ حدیث کو اور سنت کو قرآن سے کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سنت کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں. ایسے بھی مفسر ہیں بہت سارے جو حدیث کا انکار ہی کر دیتے ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ان سے بچیے، ان سے ہوشیار رہیے. ایک منکرین حدیث سے میں بات کر رہا تھا جو حدیث کو نہیں مانتا. تو میں نے اس سے پوچھا ٹھیک ہے تم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن تو کہتا ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہے نا؟ کیا کاٹ دو؟ ہاتھ کاٹ دو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا ہاتھ کٹے گا؟ قرآن سے بتانا، لیکن سیدھا ہاتھ کٹے گا کہ الٹا ہاتھ کٹے گا؟ تو اس نے کہا ہاتھ کاٹنے کا بولا ہے، کوئی بھی ہاتھ کاٹ سکتے. میں کہا نہیں، کچھ بھائی یہ دونوں ہاتھ کاٹنا ہے یہ بتا دو. قرآن تو کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹو، کون سا کاٹو؟ اچھا میں کہ چلو یہ نہیں بتا پا رہے قرآن سے، چلو اتنا بتا دو کہ اگر کوئی بچہ چوری کرتا ہے کیا اس کا بھی ہاتھ کٹے گا؟ قرآن سے جواب دینا مجھے، بتائیے. اگر کوئی بچہ چوری کرتا ہے کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو وہ نہیں بتا پایا. میں کہ چلو اچھا یہ چھوڑو، اگر کسی نے 100 روپے چرا لیے یا کسی نے بریڈ چرا لی، روٹی چرا لی، تو کیا اس کا ہاتھ کٹے گا؟ قرآن سے جواب دو. تو احادیث میں یہ جو ہے ساری ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاتھ جب کٹے گا چور کا تو سیدھا ہاتھ مت کاٹنا. کون سا کٹے گا؟ الٹا ہاتھ. بچہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہے. ایک پاگل انسان کا جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے، ایک انسان جو سو رہا ہو وہ جاگ نہ جائے، اور ایک بچہ جو بلوغت پہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے. تو جب تک وہ بلوغت پہ نہیں پہنچے گا تو پین جو ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لکھے گا. تو اس سے کیا پتا چلا ہمیں حدیث سے کہ بچے کا ہاتھ نہیں کٹے گا. تیسری چیز، اگر کوئی روٹی چرا لیا کسی نے جو ہے 100 روپے چرا لیے، تو کیا 100 روپے چرانے پہ ہاتھ کٹتا ہے؟ بتائیے، صحیح ہے؟ نہیں. احادیث میں آتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے ایک پوری مقدار متعین کی گئی ہے حدیث میں کہ اتنے کا مال اگر وہ چوری کرتا ہے تو آپ کا ہاتھ کٹے گا، شریعت کی حد نافذ ہوگی. اس کے نیچے کا اگر مال ہے، اس سے کم تعداد ہے اگر اس کی، تو ہاتھ نہیں کٹے گا. تو وہ منکرین حدیث جواب ہی نہیں دے پایا، کیونکہ میں نے پوچھا تھا جواب قرآن سے ہی دو. مطلب ورنہ تمہارے حساب سے تو ہم بچے کا بھی ہاتھ کاٹیں گے. اگر تمہارے بچے نے شارپنر یا پینسل چرا لی، ہاتھ کٹنا چاہیے اس کا. تو منکرین حدیث جو حدیث کو دور رکھتے ہیں، سنت کو دور رکھتے ہیں اور قرآن کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کمپلیٹ ڈینائی کر دینا حدیث کو، اور ایک کیا ہوتا ہے ڈینائی کرنا صرف اور صرف عقل کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی جو حدیث آپ کو صحیح لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، عقل میں بیٹھ رہی ہے، وہ ایکسپٹ کر لینا، اور جو عقل میں نہیں بیٹھ رہی اس کو ریجیکٹ کر دینا. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ عقل کی بنیاد پہ آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. بھائی آپ کی عقل ابھی اتنی اونچی ہوئی نہیں ہے کہ ہر چیز سمجھ سکے اسلام کی. ڈاکٹر جب کوئی دوا لکھتا ہے تو آپ کو ہر دوا سمجھ میں آتی ہے کس لیے دی ہے اس نے. لیکن اگر آپ کو ایک بار اعتماد ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے تو آپ ٹھیک ہے بھائی جو بھی دوا ہے مان لیتا ہوں میں آپ کی. تو اسی طرح اسلام ہر چیز کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہے حکمت، اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں ضروری نہیں کہ ہمیں وہ سمجھ میں آئے. تو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہم اس کو الگ کر دیں، ہم اسے ہم ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ غلط ہے.